بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث أصحابه لهدم القباب. وروى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لأبي الحياج الأسدي رحمه الله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم نے آپ نے اس سے پہلے کے درسوں میں شرک سے متعلق اور شرک کے پھیلنے کے اسباب، اس کے وسائل، ذرائع کیا ہیں، اس بارے میں کچھ باتیں اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی روشنی میں، حضرات صحابہ کرام اور ایسے ہی سلف امت کی تصریحات کی روشنی میں پڑھائیں۔ مزید جو باتیں آپ کے سامنے آج کے اس درس میں رکھنی ہیں، وہ ایک دو باتیں مزید ہیں۔ شرک کا پھیلنا بہت سارے ایسے اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے جسے انسان محسوس بھی نہیں کرتا، اور عام طور پر ایسی چیزیں جن کا تعلق عقائد سے ہے اور عقائد کے فساد سے اس کا تعلق ہے، تو شیطان لعین کی طرف سے اس سلسلے میں بہت ساری شبہات، بہت سارے وسیلے، بہت ساری شبہات، بہت سارے ہیلے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جب شرک کا آغاز ہوا تو اس کے پیچھے شیطان لعین کی ہی چالیں اور اس کا مکر و فریب کار فرما تھا، اور وہ کب چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں، وہ کب چاہتا ہے کہ لوگ جہنم سے آزاد ہوں، نجات پائیں، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ جہنمی ہو جائیں سارے کے سارے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے قدم مت چلو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی پارٹی کو، اپنی جماعت کو، اپنے دھڑے کو، اپنے گروہ کو چاہتا ہے کہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں۔ تو شیطان جہنمی بنانا چاہتا ہے، جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام اور انبیاء کی امتی جو مخلصین ہیں، علماء ہیں، وارثین ہیں، دعات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا اور منتخب کیا ہے۔ ان کا کیا کام ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جنت کا راستہ جان لیں، جہنم سے بچیں، اور اس میں جو خطرناک چیزیں ہیں جہنم میں لے جانے والی، ان سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ہم نے آپ نے اس سے پہلے اس بات کو بھی پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے یہ کہا کرتے تھے کہ میری مثال اور تمہاری مثال، انما مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی جیسی ہے استوقد نارا، جو کوئی آگ جلائے، چراغ جلائے، اور چراغ جلانے کے بعد
پتنگے آ کر کے، کیڑے مکوڑے، مکھیاں یا اور دیگر پتنگے جو حشرات ہوتے ہیں، یہ آ کر کے اس آگ کے اوپر کود کر کے اس کے اندر آگ میں جا کر کے اپنی جان دینا شروع کر دیں۔ جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہو اور ایک جگہ چھوٹا سا چراغ روشن کر دیا جائے، کوئی شمع، تو ہوتا کیا ہے، ایک جگہ روشنی کی وجہ سے سارے پتنگے کیڑے مکوڑے اس کے اوپر اکٹھا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور پروانے جس کو کہا جاتا ہے، یہ پروانے اس شمع کے اوپر مچلنے لگتے ہیں، اپنی جان دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ جانے تھوڑی ہی دیر میں نہ جانے کتنے کیڑے مکوڑوں کی، حشرات کی، پتنگوں کی، اڑنے والے جان چلی جاتی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ چراغ کے کنارے بہت سارے پتنگے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ اچھا، جو آگ جلاتا ہے وہ سوچتا ہے کسی طرح سے ان پتنگوں کو بھگاؤ، یہ سب اس میں آگ میں جا کر کے جان دے رہے، سب کی موت ہو جا رہی، مر جا رہے، وہ بھگاتا ہے، ہاتھ سے ہٹاتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ کیوں جل کر کے مر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس آگ جلانے والے جیسی ہے اور تمہاری مثال اس چراغ جلانے والے جیسی ہے، روشنی کرنے والے جیسی، اور تمہاری مثال پتنگوں کی طرح ہے جو اس آگ میں کود کر کے جان دے رہے، تم جان دے رہے ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ چراغ میں نے جلایا ہے تو تم اس کے اندر مت جلو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے سمجھایا کہ ایسے ہی ہے مثال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اللہ کے نبی نے اپنی جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جہنم کے بارے میں کیا فرمایا؟ انت عذابی، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہتا ہوں اپنے بندوں میں سے عذاب دیتا ہوں، دوں گا۔ اور جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انت رحمتی ارحم بکی من اشاء من عبادی، تو میری رحمت ہے اور میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا رحم کروں گا۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس چراغ میں جیسے پتنگے کود کر کے جل جاتے ہیں، ایسے ہی تم جہنم کی آگ میں کود رہے ہو، کودنا چاہتے ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، نفاق کر رہے ہو، کبیرہ گناہ کر رہے ہو، چھوٹے گناہ کر رہے ہو، بغاوت کر رہے ہو، احکام کی فرائض کی پامانی کر رہے ہو، منکرات محرمات جو حرام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں اسے تم انجام دے رہے ہو۔ اس سارے کام کر کے تم کیا کر رہے ہو؟ تم جہنم میں اپنے آپ کو داخل کر رہے ہو، اور جہنم میں داخل کرنے والی سب سے بڑی چیز یا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ یہی کفر ہے، شرک ہے، عقیدے کا نفاق ہے، الحاد ہے، زندیقیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شرک کر رہے ہو اور شرک کر کے گویا جہنم میں کود رہے ہو، اور میں تم کو شرک سے منع کر رہا ہوں، توحید کی دعوت دے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ تم شرک چھوڑ دو اور جہنم سے میں مت جاؤ، توحید کی راہ اختیار کرو تاکہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم تغلبون علی تقتحمون فیہا وانا آخذ بحجوزکم عن النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں کہ جہنم میں مت جاؤ، اور تم مجھ پر غالب آ جا رہے ہو، مجھے ہرا دے رہے ہو اور جہنم کی آگ میں کود رہے ہو شرک کر کر کے۔ تو امت کے نبی لوگوں کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان سب کو جہنم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف، اپنی رضامندی کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے، اور شیطان جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ تو بہرحال شرک باللہ کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ ہمیں اس کے اسباب پر بہت باریکی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج ایک دو باتیں جو ہمیں کرنا ہے خصوصیت کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے میرے بھائیوں، قبروں کی طرف، مزاروں کی طرف آدمی کا باقاعدہ سفر کرنا،
صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز، صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز، بس چوتھی کوئی مسجد نہیں، کوئی چیز نہیں، نہ قبر ہے، نہ مزار ہے، نہ کوئی جگہ ہے جہاں انسان باقاعدہ نیت کر کے پلان کرے سفر کرنے کے لیے، ایسی کوئی جگہ نہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سمجھیں اور اس کے بعد اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ شرک کے اسباب کیا ہیں، شرک کے وسائل کیا ہیں؟ تو شرک کے اسباب و وسائل میں سے ایک سبب کیا ہے، ایک وسیلہ کیا ہے، ایک ذریعہ کیا ہے جس سے شرک پنپتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھیلتا ہے؟ وہ ہے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر کرنا، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ کسی قبر کی طرف، کسی مزار کی طرف، کسی ولی کے آستانے کی طرف، کسی کی تربت کی طرف، کسی رسول، کسی نبی کے آستانے کی طرف سفر کرنا، یہ شرک کے اسباب و وسائل میں سے ایک سبب اور وسیلہ ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے ایسا کیوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک کے وسائل میں سے قبریں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ ایک شخص کی زندگی تھی تو دنیا میں زندگی جی رہا تھا وہ، اب موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے بعد قبر میں دفنائے جانے کی شریعت عطا فرمائی۔ آپ سوچیں کہ اگر مردوں کو قبر میں دفنانے، مٹی کھودے جانے اور دفنائے جانے کا کوئی نظام نہیں ہوتا، مٹی کو کھودا جانا آسان نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے کوئی تعلیم نہ ہوتی، مثال کے طور پر کہ دفنا دیا جائے، تو آپ سوچیں کہ پھر ہماری لاشوں کا کیا حال ہوتا۔ آج ہمارے علاوہ بقیہ، یعنی اسلام کے ماننے والوں کے علاوہ بقیہ ملتوں کے لوگوں کی لاشوں کا کیا ہوتا ہے کہ کتنی توہین، کتنی ناقدری، کتنی بربریت ہوتی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی میرے بھائیوں 1000 ڈگری، 500 ڈگری ایک دم تیز تپنے والی، جلنے والی آگ کے حوالے کر دیتا ہے، تیل یا اور کوئی ایسی چیز جو کیا ہو، اشتعال پیدا کرنے والی، انفلیمیبل ہو، اور اس میں جلد سے جلد لاشیں کیا ہو جائیں، جل کر کے ختم ہو جائیں۔ ایسی چیزوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، فاسٹ، تیز ترین لاشوں کو جلا کر کے ختم کرنے کا طریقہ۔ مسئلہ یہ کہ موت ہو گئی، باپ ہے، بھائی ہے، مسلمان کوئی بھی ہے، انسان ہے، زندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن موت ہو گئی تو اب اس لاش کو کہاں لے جانا ہے، کیا کریں آپ؟ لاش کو کہاں لے کر کے جائیں؟ تو اب ایک طریقہ دنیا میں بعض مذاہب کے لوگوں کے یہاں کیا ہے، آپ کے حوالے کر دینا، اسے جلا دینا۔ آج کل الیکٹرانک سب وسائل آ رہے ہیں جس کے ذریعے سے تیزی کے ساتھ چند منٹوں میں نہیں بلکہ چند سیکنڈوں میں لاشوں کو جلا کر کے راکھ بنا دینے والی مشین۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو لاشوں کو کیا کرتا ہے، لاشوں کو ایسے ہی کسی جگہ، اوپن جگہ پر، کھلی جگہ پر، پہاڑ پر، ایسی جگہ پر جہاں پرندوں کا، چیلوں کا، گدھوں کا آنا جانا، بازوں کا آنا جانا ہو، وہاں پر لے جا کر کے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ پرندے نوچ نوچ کر کے اسے کھائیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لاشوں کو اٹھا کر کے سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اسے جنگلات میں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں کہ وہ درندوں کا لقمہ بن جائے۔ ساری طریقے آپ سوچیں کہ انسانیت کے ساتھ کون سا احترام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر ایک مومن جیسے زندگی میں محترم ہوتا ہے ایسے مرنے کے بعد بھی محترم ہوتا ہے، زندگی میں جیسے محترم ہے ایسی مرنے کے بعد بھی محترم ہے۔ کیوں؟ احترام کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ جسم اور کھال اور جسم گوشت اور خون سے بنا ہوا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، وہ شرک سے برات اور بیزار ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب اس نے سمجھا اور جس کی ساری بیش بہا نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اسی کے سامنے اپنا سر ٹیکا، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ اس لیے اس کی حرمت، اس کا احترام، اس کی عظمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ محترم ہے مومن۔ خانہ کعبہ کا احترام تو یہ ہے کہ وہاں جائے تو تب کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی معصیت کا کام نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرے، کوئی پتا نہ توڑے، کوئی پودا نہ کاٹے، کوئی
کانٹا نہ توڑے، کوئی شکار نہ کرے وغیرہ۔ لیکن مومن کا احترام 3 طرح سے۔ مومن کی جان محترم ہے، کوئی اس کی جان پر حملہ نہیں کر سکتا، نہ جو اس کی جان پر حملہ کرے گا اس کی جان کو اس کے بدلے میں لے لیا جائے۔ مومن کا مال محترم ہے، مال حرام ہے ایک مومن کا، کوئی مومن کے مال پر حملہ کرے، چھینے، جھپٹے اور وہ اسے بچانے کے لیے لڑے اور مارا جائے تو شہید مانا جائے۔ مومن کا مال محترم ہے۔ آپ سوچئے اپنے مال کی حفاظت میں اگر مارا جاتا ہے تو شہید کہلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کے بچانے میں مارا جائے وہ شہید۔ مومن کی آبرو، مومن کی عزت، کس قدر عزت ہے، احترام ہے مومن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آپ دیکھیں، غور کر لیں، مجلس میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور احترام کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ آبرو، ناموس کتنی قیمتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اگر زناکاری، بدکاری، فحاشی کی تو بات ہی کیا ہے، شادی شدہ زناکار ہو اسے سنسار کر دیا جائے تاکہ پتھروں سے مار مار کے اس کی جان لی جائے اور پورا شہر دیکھے اپنی آنکھوں سے کہ آبرو اور عزت سے کھیلنے والے کا انجام اسلام میں کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر شادی شدہ ہو، اور اگر شادی شدہ نہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں ساری پبلک کے سامنے، تاکہ عبرت ہو، کوئی اس جرم کو کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ایک مومنہ خاتون کی اس قدر عزت ہے، عفت ہے، اس قدر احترام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی پر بدکاری کی تہمت لگا دے تو آنکھوں دیکھے 4 گواہ لگیں گے، اگر 4 آنکھوں دیکھے گواہ ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر 3 ملتے ہیں تو جو 3 بولیں گے کہ بدکاری زناکاری کا کام ہوا ہے ان کو اسلام 80 کوڑے لگائے گا۔ کھلواڑ نہیں کہ کوئی کسی عورت پر کسی کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے، کسی کے بارے میں کہہ دے کہ ہاں فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی نہیں۔ اسلام عزت احترام بہت مان کرتا ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ زنا ثابت کرنے کے لیے، بدکاری ثابت کرنے کے لیے اسلام نے 4 عینی گواہ، عینی شاہدین، آنکھوں سے بالکل ایک دم کھلی آنکھوں سے دیکھا ہو 4 لوگوں نے ایک ساتھ، تو ان کی گواہی پر اعتماد کیا جائے گا، جبکہ وہ مومن ہو اور عادل گواہ ہو، جھوٹے نہ۔ اگر 4 نہیں ہوں گے، 3 ہوں گے تو 3 پر کوڑے برسائے جائیں، 80 کوڑے تہمت لگانے کی، کیونکہ کسی مومن خاتون کی عزت اور آبرو کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی کھلواڑ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کھیلنے کی کوشش کرے۔ عزت کا تو اسلام کے اندر ایمان والے مرد اور عورت کا احترام 3 گنا، 3 پہلو، اس کی جان محترم ہے، اس کا مال محترم ہے، اور اس کی آبرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نفسہ دمہ وعرضہ ومالہ، مومن کی 3 چیزیں حرام ہیں، اس کی جان حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اور اس کی آبرو حرام ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث بیان فرمایا مومن کا احترام۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں دفنانے کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نوبت نہیں آئے آگ لگا دیا جائے، اس کو کتے اور ہے نا درندے نوچ لے جائیں، پرندے کھا لیں، یا اسے دھوپ میں رکھ دیا جائے، سوکھ کر کے ختم ہو جائے، ایسے نہیں۔ اسلام نے انسانی جان کا جو مسلم ہے اس کا احترام کیا ہے کہ اسے پورے ادب و احترام کے ساتھ مغفرت کی، رحمت کی دعائیں پڑھیں گے مسلمان، صلاۃ جنازہ ادا کی جائے گا، غسل دیا جائے گا، کفنایا جائے گا، اور اس کے بعد دعا پڑھ کر کے اور صلاۃ جنازہ پڑھ کر کے اسے دفن کیا جائے گا مٹی کے اندر، تاکہ کوئی توہین اور کوئی بے حرمتی نہ کر سکے۔ یہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ احترام۔ اب قبروں کا مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہم نے دفن کر دیا، دفن کر کے ہم فارغ ہو گئے، اب کسی روٹین کے ساتھ کسی کی قبر کی زیارت نہیں کرنا ہے۔ 6 مہینے میں، سال بھر میں، ہر ہفتے، ہر مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، ایسی کوئی ترتیب اگر قبروں کی زیارت کے لیے بناتا ہے، چاہے دور ہو چاہے نزدیک ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ قبر کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا مبالغہ کرنا ہے، غلو کرنا ہے۔ قبر کی جو حیثیت ہے یا قبرستان کی جو حیثیت ہے اسلام کے اندر، اس حیثیت سے اس کو اوپر لے کر کے جانا ہے۔ کیوں آخر ہر ہفتے آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ کیوں 15 روزہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو وزٹ کی بات چل رہی ہے کہ آدمی کبھی کبھار جب ایسا دل چاہے چلا جائے، ٹائم ٹیبل نہ بنائے، روٹین نہ بنائے، ہفتہ واری، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، ماہانہ، 2 ماہانہ، سال، ایسا کچھ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ایسا بنائیں گے تو اس کو عید بنانا کہا جائے گا۔ قبروں کو عید، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ جیسے عید ٹائم ٹیبل سے آتی ہے، ہر سال کی فلاں تاریخ کو، ہر سال کی فلاں تاریخ کو، ایسے آپ نے بھی ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے۔ تو اسلام میں مبالغہ کرنا، غلو کرنا قبروں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی نام سے وہ قبر جانی جاتی، فلاں عالم کی قبر ہے، فلاں نبی کی قبر ہے، فلاں ولی کی قبر ہے، فلاں صالح کی قبر ہے، فلاں بزرگ کی قبر ہے، اور وہاں لوگ جائیں، بھیڑ لگائیں، وہاں جا کر کے بیٹھیں، یا وہاں ماہانہ، سالانہ، ہفتہ واری جا کر کے وہاں درشن کریں، تو اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ قبر عام قبروں سے ہٹ کر کے، اس قبر کا مقام ہے کچھ، اس قبر کی حیثیت ہے کچھ۔ اب آپ سوچیے، قبر کی حیثیت ہو گئی کیونکہ اس کے اندر جو دفن کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، اگر دنیا میں اگر کوئی سب سے اونچے مقام کی کوئی قبر ہو سکتی ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے کتنی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی زیارت کرنے آنے کا کبھی حکم دیا کہ آپ خیال کرنا، بار بار آنا، ہفتہ واری، ماہانہ، ایسا کچھ نہیں، بلکہ الٹا اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ آپ نے کہا میری قبر پر میرا ڈھیلا نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ غلو کرو گے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آئے گا کہ قبر کے پاس جانے سے، رہنے سے، بیٹھنے سے ایکسٹرا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ شخصیت بڑی ہے، حیثیت اونچی ہے، مقام اونچا ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈر تھا کہ آپ کی قبر کے ساتھ بھی لوگ وہی کام نہ کریں جو یہود و نصارہ اپنے نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی ڈر کے مارے آپ کی قبر کو عام قبرستان میں بنائے جانے کے بجائے حجرہ عائشہ میں بنایا گیا تاکہ وہ محفوظ رہے اور وہاں پر کسی بھی طرح کا جتھا بندی، بھیڑ وغیرہ نہ کر سکے لوگ۔ کبھی کبھی لوگ قبر مبارک کہتے ہیں، نہیں صحیح ہے، قبر مبارک کہنا، استعمال کرنا یہ مناسب بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی قبر کے ساتھ غلو کرنے میں آتا ہے۔ آپ نے بابرکت کہا اس کو، آپ نے مبارک کہا، اس کا مطلب مٹی بہت کام کی ہے۔ بابرکت آپ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ مٹی کام کی ہے کہ نہیں؟ حج بیت اللہ میں بہت پہلے مدینہ یونیورسٹی کے زمانے میں، اور اس سے پہلے دعوتی مرکز میں کام کرنے، اس کے بعد بھی کئی سال وہاں ایسا اتفاق ہوا حجاج کے ساتھ، حاجی جو ہمارے ملکوں سے جاتے ہیں بر صغیر سے خاص طور پر، تو وہ بقی کی مٹیاں اٹھا کر کے 30 سے 40 کلو کے بورے بھر کے لاتے ہیں۔ انہیں سمجھایا جاتا بھائی کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کہتے بہت بابرکت قبرستان ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دفن ہیں، حضرت عثمان دفن ہے، حضرت فلاں دفن ہے، فلاں دفن ہے، فلاں دفن، اولیاء صالحین کا یہ مدفن ہے، یہ آستانہ ہے، اس لیے یہ بڑے مبارک لوگ دفن ہیں۔ انہیں بتایا جاتا تھا کہ وہ کب دفن کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کی بات بھی مان لی جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ فلاں لوگ دفن ہیں، کوئی بھی دفن ہو، کوئی بھی دفن ہو، ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں دفن کیے گئے، تو کیا وہ مٹی مبارک ہو گئی؟ اس کی مبارک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے کہ مبارک ہے؟ اگر مبارک ہوگی، برکت اس کے اندر ہوگی، تو اس برکت کا حصول بھی جائز ہوگا۔ قرآن کریم میں برکت ہے، برکت لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ زمزم میں برکت ہے، لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ اللہ کے ذکر میں برکت ہے، لیتے ہیں کہ نہیں؟ مسجدوں میں برکت ہے، لیتے ہیں کہ نہیں؟ برکت اگر ہوگی تو شریعت کے مطابق، تو اس کا لینا بھی شریعت کے مطابق کیا ہوگا؟ جائز۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم کا پسینہ بابرکت تھا، صحابیات اسے اپنی ڈبیوں میں جمع کیا کرتی تھی، تو برکت تھی تو جمع کرنے کی اجازت بھی تھی۔
اب اس کے بعد اللہ کے نبی کے بعد دنیا کے کسی بھی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی کے بارے میں دلیل نہیں ہے کہ اس کا پسینہ بابرکت، اللہ کے نبی کے کپڑے بابرکت، اللہ کے نبی کا امامہ بابرکت، اللہ کے نبی کے بال بابرکت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے برکت کا، تو پھر لوگوں کے عقیدے کیا ہو جاتے ہیں، اسی کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں بتایا جاتا تھا کہ بھئی آپ یہ سب اتنا زیادہ وزن تھیلا اس میں کیا لے کے جا رہے ہیں، تو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ بعد میں اسے چیک کیا جاتا تھا تو معلوم پڑتا تھا کہ اس کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے، کہاں سے لے کے جا رہے ہیں؟ تو حاجی صاحب نے مدینہ منورہ میں بقیع کی قبرستان سے 8 دن میں 1 کلو 2 کلو چرا کے لے جا کر کے رکھا، اور اس کے بعد تھیلے میں بھرا۔ انہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ اس کو برکت کے لیے لے کر کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو برکت کا عقیدہ شریعت میں جائز نہیں۔ دوسری بات، اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ صحابہ تابعین یہاں پر دفنائے گئے ہیں، تو یہ جو مٹی آپ لے کے جا رہے ہیں یہ اس زمانے کی مٹی تو ہے نہیں، اس زمانے کی مٹی سعودی حکومت نے کنٹینر سے مٹی ڈلوائے، سعودی حکومت کے شعبے نے، سعودی حکومت کے ڈپارٹمنٹ نے کنٹینر سے بھر بھر کے مٹی ڈلوائی ہے، تو تازہ مٹی ہے، سعودی حکومت کے زمانے کی۔ تو وہ لوگ جو سعودی حکومت سے نفرت بھی کرتے ہیں تو برکت کے نام پر مٹی لے کر کے جاتے ہیں۔ جی انہیں بتایا جاتا ہے کہ سعودی حکومت کی ڈلوائی ہوئی مٹی ہے، تو ذرا پریشان ہوتے ہیں کہ پھر تو ہم کس کام کے لیے مٹی کو لے جا رہے ہیں۔ تو خلاصہ ہے کہ ایسے عقیدے جب بنتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے، پھر عقیدت جڑتی۔ برکت ہے تو آ کر کے بیٹھنا چاہیے، برکت ہے تو آ کر کے وزٹ کرنا چاہیے، برکت ہے تو یہاں پر بار بار آنا چاہیے، برکت ہے تو اپنی مرادیں بھی رکھنی چاہیے، برکت ہے تو اپنے مسائل اور سوالات کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ سر کیا پھر اولیاء صالحین کے بارے میں یہ عقیدہ، قبر والوں کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں، تو زندہ ہے تو کیسے زندہ سمجھتے ہیں وہ شہداء؟ ہم زندہ ہیں، زندگی ہے شہیدوں کی، شک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، ہے نا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندہ ہیں۔ بعد دوسری آیت میں فرمایا ولكن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن وہ زندگی کیسی ہے تمہیں اس کا پتہ۔ تم نے کیوں سمجھ لیا کہ جیسے ہم زندہ ہیں ویسے وہ قبروں میں زندہ ہے؟ تو اب جب زندہ ہیں، بابرکت ہے قبر، بابرکت ہے مٹی، تو پھر ان سے مانگو، ان سے مسائل کا سوال کرو، حل کراؤ، حاجت براری کرو۔ سارے عقیدے شیطان جوڑ دیتا ہے۔ تو وہاں جا کر کے لوگ جب زندہ ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے کیا کرتے؟ کھڑے ہو کر کے اپنی درخواستیں کرتے ہیں، اپنی درخواستیں، اپنی مرادوں کے سوالات کرتے ہیں۔ اے فلاں صاحب ایسا کیجیے، اے فلاں صاحب ایسا کیجیے، ہم آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، قبروں کے ساتھ غلو ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں شرک کا دروازہ شیطان کو کھولنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے صاف منع فرما دیا ہے کہ کوئی مدینے بھی جاتا ہے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرے۔ قبر نبوی کی زیارت، ابو بکر کی زیارت، عمر بن خطاب کی قبر کی زیارت، بقیع کی زیارت، احد کی زیارت بالکل نہیں۔ ادھر قبلتین نامی مسجد ہے، اور بھی مسجدیں ہیں۔ ان مساجد کی زیارت کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو اس کا سفر بدعتی سفر ہوگا، اس کا سفر کیا ہوگا، حرام ہوگا، غلط سفر ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہیں بھی کجاوانی کسنا، سفر کرنے کے لیے سامان ومان سواری واری کی تیاری مت کرنا سوائے 3 مسجد۔ تو مدینے میں کوئی اور چیز کی، کوئی قبر، کوئی چیز۔ آدمی مکہ جائے، مکہ میں صرف مسجد حرام کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اب کوئی چلے کہ مقبرۃ العدل میں، عدل قبرستان ہے، وہاں جا کر کے فلاں فلاں لوگوں کی زیارت کریں گے، مقبرۃ المعلات ہے، معلات کی قبرستان کی زیارت کریں گے۔ اس مقصد کے لیے اگر کوئی سفر کرتا ہے تو یہ قبروں کے ساتھ کیا ہے، غلو ہے۔ کیوں قبروں کے پیچھے پڑے ہو؟ آپ نے دفتر دیا، دعا کرتے رہو جہاں، کبھی آپ گزرے تو گزر جائیے، لیکن آپ اس کے اندر مبالغہ، یہ طریقہ ہے شریعت میں، اگر غلو کیا جاتا ہے۔ تو آج مزاروں کا کیا حال ہے؟ یہی حال، جانا آنا تو دور کی بات ہے، مستقل لوگوں نے وہاں پر اپنی زندگی کا بسیرا بنا رکھا ہے، ان کا گھر ہی وہی ہے۔
مجاور ہیں، وہ خادم ہیں، وہ صفائی کرنے والے ہیں، ہے نا، وہ دھونی سلگانے والے ہیں، وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اگربتی ہے اور صفائی وغیرہ سارے کاموں کے لیے وہاں چندے کروڑوں میں جمع ہوتے ہیں ڈیلی، اس کو گننے والوں کی 100-200 آدمی کی ٹیم لگتی ہے۔ کیوں مبالغہ ہے سب یہ؟ کیوں؟ اور آپ ایسا نہ سمجھیں کہ جو قبریں دنیا میں مزارات پائے جاتے ہیں صرف انہی کا مسئلہ ہے۔ ایک زمانہ تھا مسجد نبوی سے متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ بھی اس سے برا حال بنا رکھا تھا لوگوں نے، اور بقیع کی قبرستان کے اندر بھی یہی حال تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے، ہے نا، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے کئی بدعتوں کا، شرکیات کا بڑی بہادری سے خاتمہ فرما دیا، بڑی بڑی شرکیات کا اور بدعت۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، جن کو اللہ نے تجدید کا منصب عطا فرمایا۔ انہوں نے ویسے جیسے اسلام چاہتا ہے، قبروں پر قبہ نہیں، گنبد نہیں، کچھ تب کو پاک صاف کیا۔ بہرحال آگے بات آ رہی اسی کے بارے میں۔ تو کیا ہے؟ سفر کرنا، غلو کرنا، تو اس کو کہتے ہیں شد الرحال۔ شد الرحال کجاوا کسنا۔ کوئی آدمی مسجد اقصیٰ جائے، مسجد اقصیٰ کے لیے سفر کرتا ہے، بالکل سفر کر سکتا ہے اگر حالات ٹھیک ہوں تو، لیکن سوچے کہ وہاں جاؤں گا تو فلاں نبی کی قبر بھی وہی، فلاں نبی، فلاں نبی، فلاں نبی، کیونکہ سارے نبیوں کی قبر کہاں ہیں؟ فلسطین میں۔ میکزیمم زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کی قبریں کہاں ہیں؟ فلسطین میں، ملک شام میں۔ ملک شام جب کہا جائے تو بڑا ایریا مراد ہوتا ہے، کئی ممالک اس کے اندر آتے ہیں اور اسی کے اندر فلسطین بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ انبیاء علیہ السلام کی بڑی تعداد وہیں مبعوث کی گئی، بھیجی گئی، اس لیے سب کی وفات ہوئی تو قبریں بھی ان کی وہیں پر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی قبر کی سفر کرنا درست نہیں، جائز نہیں، اس میں غلو ہے اور اس کے ذریعے سے قبروں کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ مزارات کا یہی حال ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد، ہزاروں لوگ ہمیشہ وہاں پر رہتے ہیں اور سب کے گھر چلتے ہیں، سب کے چولہے جلتے ہیں، سب کے کپڑے آتے ہیں، سب کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ کچھ تو ہے بابا کی کرامت، کچھ تو ہے اللہ والے کے یہاں، اتنے لوگوں کا۔ اور لوگ پوچھتے ہیں وہاں، بھائی آپ ماشاءاللہ کوئی کام ہے آپ کا؟ نہیں۔ بولے پھر زندگی کیسی آپ کی؟ یہاں پر ہیں ہم بابا کے سائے میں، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اس طرح کا عقیدہ، اور یہ عملی بات بیان کر رہا ہوں میں، پریکٹیکل بات بیان کر رہا ہوں۔ یہ سب باتیں ہو چکی ہیں، ملاقاتیں ہو چکی ہیں، دیکھا جا چکا ہے، گفتگو ہو چکی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ کسی بھی جگہ باقاعدہ جانا، سفر کرنا۔ آپ کہیں سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، کوئی بات نہیں، گزر رہے تھے، آپ نے دیکھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ گزر رہے تھے، یہ پتہ چلا کہ ہاں یہاں فلاں کی قبر ہے، آپ نے وہاں 2 منٹ جا کر کے آپ نے قبرستان میں دعا کر لی، دعا کر کے آپ چلے گئے، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ باقاعدہ کیا کریں؟ باقاعدہ آپ کجاوے کسیں، سفر کی تیاری کریں اور سامان سفر لیں، سواری کریں، بکنگ کریں یا پرائیویٹ اپنی گاڑی لیں، فلائٹ کریں، جائیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ صرف 3 چیزوں کے لیے جائز ہے بس، اور کسی چیز کے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ابو ہریرہ سے ملاقات ہوئی بصرہ بن ابو بصرہ یا بصرہ بن ابو بصرہ کی ملاقات ہوئی، کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو پوچھنے لگے من این انت، من این جئت، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا من الطور، طور سے آ رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہا ہوں؟ طور سے۔ طور کیوں گئے؟ طور جانا جائز ہے، طور وہاں مدینے میں تو تھا نہیں، طور مدینے میں تو نہیں ہے، طور تو مصر میں۔ طور کیوں گئے؟ طور گئے، ظاہر سی بات ہے کہ طور جانے کے لیے سفر کرنا ہوگا، کجاوا کسنا رہا ہوگا، سواری لگی ہوگی، اونٹنی ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے وغیرہ جو بھی ہے لگا ہوگا، اس کے بعد ہی تو پہنچے ہوں گے۔ تو طور سے آ رہے ہیں، اچھا کیوں گئے طور بھائی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا طور سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت بصرہ نے کہا، بصرہ بن بصرہ نے، انہوں نے کہا لو لقیتنی یا لقیتک قبل ان تذهب ما تذهب،
اب آپ تو چلے گئے تھے، جا کر کے واپس آ رہے ہیں تو آپ سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ اگر ملاقات آپ کی ہماری آپ کے طور جانے سے پہلے وہی ہوتے تو پھر آپ نہیں جا پاتے۔ پھر میں آپ کو بتاتا کہ ایسا سفر کرنا صحیح ہو سکتا ہے۔ بھائی علم جو ہے، ابو ہریرہ اتنے بڑے امام ہیں، عالم ہیں اور سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی، لیکن پھر بھی بڑے سے بڑے علماء کے سامنے بھی کبھی کوئی مسئلہ اوجھل رہ جاتا، ہو سکتا ہے وہ حدیث ان کے سامنے نہ آئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ملاقات پہلے ہوئی ہوتی تو آپ طور نہیں جاتے، کیونکہ طور آپ کا سفر کرنا جائز نہیں۔ اور اس کے بعد کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا لا تحمل المطی الا الى ثلاثة مساجد، سواریاں نہیں پکڑی جا سکتی، سواریوں پر سواری نہیں کی جا سکتی ہے سوائے 3 مسجدوں میں سے کسی مسجد، صرف 3 مسجد۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو درشن بار بار جانا، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں باقاعدہ لوگ سفر کرتے ہیں کہ سفر کرتے ہیں، باقاعدہ سفر کرتے ہیں، ٹرینیں پوری پوری بک ہوتی ہیں عرسوں میں۔ ایک زمانہ تھا، پرانی بات ہے، اب تو مجھے نہیں معلوم کتنے سال گزر گئے، لیکن خواجہ اجمیری جن کو کہا جاتا ہے، اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی، ان کا 786واں عرس ہو رہا تھا۔ یہ بھی بدعت کے اندر بدعت، بدعت در بدعت، 786واں عرس۔ ایسے بھی عرس وغیرہ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، تحریک بدعت۔ عرس کے معنی تو شادی کے ہوتے ہیں، عرس کے معنی شادی کے ہوتے ہیں، عرس کے معنی نکاح کے ہوتے ہیں، عرس کے معنی خوشی کے فنکشن کے ہوتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن نہیں، اصطلاح بن گئی صوفیوں کے یہاں، قبرستوں کے یہاں، کہ عرس کا مطلب ہے کہ کسی کا برتھ ڈے آئے، کسی اللہ کے نیک بندے کا، کسی ولی کا، تو برتھ ڈے پر بڑا مطلب جلوس ہو اور بڑا پروگرام کیا جائے اور کمکمے اور اس طرح سے پورا میلہ ٹھیلا ہو۔ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو عرس کا نام دیتے ہیں۔ میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، سب لمبی تفصیلات ہیں اس کے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس سال جب 786واں عرس چل رہا تھا ان کا، تو 786 کے نام پر تو ساری دنیا جن کو توحید کا صحیح علم نہیں ہے اور جو قبر و مزاروں سے وابستہ ہیں، وہ تو امڑ کر کے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو نہ جانے کتنی ہزار ٹرینیں اسپیشل چلائی گئی تھی، جو بک کر کے پوری پوری ٹرین میں کوئی اور مسافر نہیں، سب کے سب 786واں عرس میں حاضر ہونے کے لیے، اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ہے، خانہ کعبہ ہے یا مسجد نبوی ہے یا مسجد اقصیٰ ہے، کیا ہے وہ؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے بات میں کھول کھول کے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی مسائل ہیں۔ اب یہی معاملہ باہر کا بھی ہے، ملک کے ہر جگہ لوگ جاتے ہیں، باقاعدہ قریب قریب بھی لوگ جاتے ہیں، بھئی ہر جمعرات کو فلاں مزار پر جانا، ہر جمعرات کو جاتے ہیں، فلاں دن خاص کر لیتے ہیں، ٹائم بھی خاص کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے یہاں اتنا پلان شدہ ہوتا ہے میرے بھائیوں یہ سفر، کہ اس کے حساب سے وہ آپ کی کوئی بھی ترتیب ماننے کو تیار نہیں، ہمیں جمعرات کو تو میں نہیں آ سکتا، جمعرات کو مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اور ہم نے طے کی۔ اس طرح سے ہمارے بھائی میرے بھائیوں، یہ دراصل علم کی کمزوری، جہالت، ناعلمی، اور وہی سارے عقائد جو شرک اور کفر کے بدعت کے عقائد ہیں، اسی کے بیچ میں زندگی گزارنے کی وجہ سے اور دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہو گئی۔ اب جب بدعتیں یا شرک اس قدر عام ہو جائے کہ وہی زیادہ دکھائی دے، تو آپ اگر توحید کی بات کریں، قبر و مزاروں کے درشن سے روکنے کا کام کریں، تو لوگ آپ کو تیز نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تعجب کر کیسا مسلمان ہے یہ، اتنا بڑے بابا کا، بزرگ کا، اللہ والے کا عرس ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم نہیں۔ اس طرح صورتحال ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سفر اگر شدی رحال کیا جائے گا تو کیا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ بدعقیدگی پیدا ہوتی ہے اور پھر شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ آپ بتائیے جتنے مزارات ہیں، ان تمام مزارات میں جو بھی دفن ہے اللہ کا بندہ، نیک صالح بندہ، اللہ کا ولی بزرگ، ہم نہیں جانتے کون کون کہاں کہاں دفن ہے، لیکن جو بھی اللہ کے نیک بندے، صالحین، انبیاء، رسول دفن ہیں، آج کوئی ایسا مزار بتائیے جہاں سجدہ نہ ہوتا ہو۔ اللہ کے علاوہ کا سجدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟
اللہ کے علاوہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں اٹھایا جا رہا، مرادیں مانگی جا رہی ہیں کہ نہیں مانگی جا رہی ہیں، عالم الغیب سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. تو آخر یہ سب نوبت کیوں آئی؟ اگر وہاں دفنا کر کے آپ اپنے کام میں رہیے، اپنے گھر اپنی زندگی گزاریے، کبھی آپ چلے جائیے زیارت کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اب باقاعدہ ایک زیارت کا سسٹم بنا دیا گیا، اس کا نام ہی مزار پڑ گیا. مزار کا مطلب زیارت کرنے کی جگہ، مزار کا مطلب زیارت کرنے کی جگہ. کسی کو عربی والے مشہد کہتے ہیں، یعنی کہ مزار بھی عربی لفظ ہے، لیکن مشہد یعنی حاضر ہونے کی جگہ، وہاں اٹینڈ کرنے کی جگہ، وہاں اپیئر ہونے کی جگہ. اس طرح سے لوگوں نے بنا. یہ بھی شرک کے وسائل میں سے کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک وسیلہ ہے. دوسرا ایک اور وسیلہ، تھوڑی بات کر کے مختصر، ایک وسیلہ ایک ذریعہ اور کیا ہے؟ وہ ہے میرے بھائیوں قبروں کے اوپر تعمیرات کرنا، خاص طور پر قبے اور گنبد بنانا. جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر گنبد بنا دیا جاتا ہے. بس ساری قبروں پر تو گنبد نہیں ہوتی، اہم مانا جاتا ہے، بڑی شخصیت ہوتی ہے، بہت بڑا بزرگ ہوتا ہے، بہت بڑا ولی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کے اوپر تعمیر شروع کر دیتے ہیں، قبہ ٹام بنا دیتے ہیں. اب اس طرح کی بہت ساری قبریں، اور آپ نے اس سے پہلے ہم نے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ بارے میں صحابہ نے کیا فرمایا؟ نہا ان یبنا علی القبور وان یجسس علی وان تجسس القبور. قبروں کو پکا بنایا جائے، قبروں پر تعمیر کی جائے، قبروں پر کوئی کنسٹرکشن ہو، کوئی ڈھانچہ بنایا جائے، اللہ کے نبی منع فرمایا ہے. تو جب قبے بنائے جاتے ہیں، گنبد بنائے جاتے ہیں، تو اس سے مبالغہ ہوتا ہے، اور یہ چیز دھیرے دھیرے جاہلوں کے ذہنوں میں شیطان کے ذریعے سے ڈالی جاتی ہے کہ یہ جس کے قبر پر قبہ بنا ہوا ہے یہ عام لوگوں کی طرح سے نہیں ہے، بہت مؤثر اور پاورفل ہے، بہت کچھ لوگوں کا بھلا کر سکتا ہے، بہت کچھ لوگوں کے کام آ سکتا ہے، یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، بڑی محترم اور مبارک شخصیت ہے. اس طرح سے باقاعدہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور اسی لیے باقاعدہ ان کے نام کتبے ماربل پر، گرینائٹ پر لکھ کر کے گندا کر کے لگائے جاتے ہیں، اور اس پر بڑے مبالغے کر کے وہ فلاں فلاں فلاں، اور پھر رحمت کی، مغفرت کی، رضامندی کی لمبی دعائیں. ایسا لگتا ہے یہ دیکھ کر کے کیا ہوتا ہے، پھر یہ دیکھ کر کے عوام سمجھتی ہے کہ یہ ہستی بہت اونچی، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنی بگڑی بنا سکتے ہیں، اپنی مشکلات کا حل کر سکتے ہیں. یہ ہے ایک اس کا سبب. یہاں پر تھوڑی سی بات ایک دم مختصر میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، تفصیل سے بات کرنے کی چیز ہے ویسے تو، لیکن کوئی بات نہیں، اختصار کے ساتھ. آج جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 1115 وفات 1206 ہجری میں ہوئی، انہوں نے جب کفر و شرک کا خاتمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اللہ کی راہ میں زبان سے، قلم سے، جسم سے، ہتھیار سے جہاد کیا تاکہ دنیا سے شرک کے یہ مظاہر کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو بقیع کے اندر اور پورے ملک کے اندر، اس وقت تو ملک سعودی عرب کے نام سے تھا نہیں، لیکن جو بھی اس وقت حالات تھے حجاز کے، نجد کے، عام طور پر حالت کیا تھی؟ جگہ جگہ قبے، مزارات، گنبد، تعمیرات، مسجدیں قبروں کے اوپر، ہے نا، اس طرح سے. اور جہاں دیکھو وہیں پر کسی کی قبر پوجی جا رہی ہے، کہیں کوئی درخت پوجا جا رہا ہے، کہیں کچھ پوجا جا، اس طرح کی صورتحال تھی. الحمدللہ انہوں نے سب شرک کے خلاف پورے طور پر لوگوں کو آگاہ کیا کہ شرک ہے اور یہ انسان کو جہنم رسید کر دینے والا معاملہ ہے. اس لیے لوگوں کو اس سے منع بھی کیا، سمجھایا بھی، کتابیں بھی لکھی، ڈرایا بھی، اور باقاعدہ خود ہی ہے نا ان قبوں، گنبدوں اور ان کو توڑنے کے لیے الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ خود بھی آگے. اسی لیے آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی تانا دیتے ہیں، یہ گستاخ فلاں، اللہ کے نبی کے صحابہ کا گستاخ، اولیاء کا گستاخ، ان کے قبروں پر بلڈوزر چلائے گئے، ان کی قبروں پر ہتھوڑے چلائے گئے اور توہین کی گئی. کوئی توہین نہیں ہے، اس کو باقی رکھنا اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا کام ہے. اگر وہ توحید کا کام ہوتا تو اللہ کے نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر
گنبدوں کو توڑنے کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی کا توہین کر رہے تھے اپنے صحابہ کی، ساتھیوں کی؟ ایسا نہیں، کوئی توہین نہیں۔ شرک کی جڑ ہے، شرک کے وسائل کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو لات، منات، عزا کے نام آپ سنتے ہیں نا، بتوں کے نام، یہ بھی کوئی پتھر کی شکل میں، کوئی چٹان کی شکل میں، کوئی درخت کی شکل میں ہے، اس طرح سے الگ الگ تھے دونوں تینوں۔ جب اسلام فتح مکہ کے موقع پر اسلام غالب ہوا تو اللہ کے نبی نے ہر ایک بت کے پاس صحابہ کی ٹیم کو بھیجا اور بھیج کر کے سب کو تہس نہس کروایا۔ شرک دلوں سے بھی نکل گیا ہے تو شرک فزیکلی بھی بستیوں سے نکل جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی صورتحال میں اب جب شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب نے قبروں کے اوپر جو گنبد بنے تھے ان کو توڑا ڈھایا، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب سب گنبد کو توڑ دیا تو اللہ کے نبی کی قبر پر جو گنبد بنا اسے کیوں نہیں توڑا؟ سب کے ذہن میں سوال آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ سوال میں نے بتا دیا آپ کو، آپ کے بھی ذہن میں اب سوال آ گیا کہ اللہ کے نبی کی قبر پر بھی گنبد تھا کہ نہیں تھا اس زمانے میں؟ جب محمد عبد الوہاب کا دور تھا تو اس وقت گنبد تھا کہ نہیں تھا؟ تھا اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر گنبد، حجرہ عائشہ کے اوپر گنبد تھا اس وقت، تو انہوں نے سارے گنبد توڑے تو وہ کیوں نہیں توڑا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں سوال؟ یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب آ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ پہلے سمجھ لیں کہ گنبد بنانا کسی کی قبر پر بھی حرام ہے، بدعت ہے، شرک کا ذریعہ ہے، چاہے وہ صحابہ کی قبر ہو، چاہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہو۔ کسی کی قبر پر کوئی بھی تعمیل کرنا، کوئی بھی چونا کچکاری کرنا، پکا بنانا، ڈھانچہ بنانا، شیڈ بنانا ہرگز جائز بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی کی قبر پر بھی یہ گنبد جو بنایا گیا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ لیکن یہ گنبد نہ اللہ کے نبی نے کہا بنانے کی، نہ صحابہ نے کہا بنانے کی، نہ نبی نے، نہ صحابہ نے کوئی وصیت کی، نہ کوئی اشارہ کیا، یہ کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ گنبد کب بنا؟ یہ گنبد کب بنا؟ یہ گنبد بنا، اس کی تاریخ مصری حکومت، دور حکومت سے، قلاؤنی حکومت، ایک حکومت گزری ہے قلاؤنی حکومت، جو مطلب مصر سمیت کئی ایک ممالک پر حکومت کرتی تھی۔ قلاؤنی حکومت کہتے ہیں اس کو، الحکومت القلاؤنیہ، قلاؤنی حکومت۔ اور اس کا جو اس کی جو حکومت تھی 100 سال سے زیادہ چلی۔ قلاؤنی حکومت تقریباً 110-11 سال تک یہ حکومت چلی، اور یہ دور تھا 678 کا، 678 ہے نا، ایسے لوگ یاد کرتے ہیں۔ 678 سن 678 کا دور تھا، یعنی کم و بیش آج سے کم و بیش 100-150 سال کم، نہیں تو 1000 سال پہلے۔ تو یہ 678 میں ایک شخص حاکم بنا، اس کا نام ملک منصور قلاؤن، ملک منصور قلاؤن تھا، مصر کا بادشاہ۔ اور مصر کا بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے وہ سارے ان ملکوں کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ اس شخص نے حاکم بنتے ہی، بادشاہ بنتے ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کبھی اللہ کے نبی کی قبر پر کوئی گنبد نہیں بنا ہوا تھا۔ جس کمرے میں اللہ کے نبی دفن ہے وہ کمرہ تھا، اور اس کمرے کی دیوار کو اونچا اٹھا دیا گیا تھا تاکہ کوئی اس کے اندر چلا نہ جائے، کود نہ پڑے، یا اس کے اندر کوئی چیز گر نہ جائے، توہین نہ ہو، اس طرح سے بس۔ ورنہ ایسے ہی قبر تھی کمرے کے اندر، جیسے پہلے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ لیکن پہلی بار اس بادشاہ نے، یاد رکھنا، ملک منصور قلاؤن نے، ملک قلاؤن صالحی منصور اس کو کہا جاتا ہے، اس شخص نے پہلی بار لکڑی کا گنبد بنانے کا حکم دیا۔ اب جس کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین عائشہ کا جو کمرہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ اسکوائر میں تھا، چوکون تھا وہ کمرہ، یعنی 4 کون کا کمرہ تھا وہ۔ اس کمرے کے اوپر جب گنبد بنایا تو نیچے جو ہے وہ
شروعات جو ہوئی ہے وہ 4 کونے کی تھی، لیکن جب وہ لکڑی کے گنبد کو ڈیزائن کر کے اوپر لے کر کے وہ گیا تو وہ اوپر 8 کونے میں تھا، یعنی اس کی ڈیزائن کے 8 کونے دکھائی دیتے۔ علماء نے لکھا کہ نیچے مربع تھا چوکور، اور اوپر جا کر کے مسمن تھا 8 کونے والا دکھائی دیتا، لیکن وہ گنبد کیسا تھا؟ وہ لکڑی کا تھا۔ اور یہاں پہلی بار لکڑی کا گنبد اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر اس بادشاہ نے بنایا۔ جاہل بادشاہ، بدعتی بادشاہ تھے یہ، ان کے پاس دین کا عقیدے کا کوئی شعور نہیں تھا، ہے نا، سوائے معمولی چیزوں کے، اس لیے انہوں نے اس طرح کا کام کیا پہلی بار۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے کتنے سال کے بعد گنبد بنایا گیا؟ 678 میں بنایا گیا۔ 11 سال آپ کم کر کے دیکھیں، 667 سال کے بعد گنبد بنایا۔ اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اس کا دین سے، اسلام سے، اسلامی تاریخ سے، صحابہ تابعین سلف سے، خیر القرون سے کیا تعلق؟ وہ بدعت، غلط ہے، شرک کا ذریعہ ہے، منع کیا اللہ کے نبی نے، کوئی تعمیر نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال تو اس بادشاہ نے پہلی بار بنایا۔ میں آپ کو بھی سرسری طور پر بتا دوں، بات ختم کر رہا ہوں، کہ پہلی بار جب گنبد جو بنایا گیا تھا تو وہ لکڑی کا تھا اور لکڑی کے رنگ میں تھا۔ ووڈن کلر جو ہوتا ہے لکڑی کا رنگ، لکڑی کے ہی رنگ میں تھا۔ اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دوسرا کوئی حاکم آیا بادشاہ، تو اس نے اس کا رنگ سفید کر دیا۔ اس کا رنگ کیا کر دیا؟ اسی لکڑی پر سفید رنگ لگا دیا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا حاکم آیا تو اس وقت وہ گنبد کمزور ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا، اور اس کی تعمیر وغیرہ کے لیے لکڑی کا معاملہ آسان نہیں تھا، تو اس نے اسے، ہے نا، پکا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، پکا RCC کا یا اینٹ وغیرہ کا، اس کے ذریعے سے اس نے تعمیر کرا دیا۔ اور اس نے جو رنگ لگایا اس کے اوپر، وہ ہلکا یعنی لائٹ نیلے کلر کا رنگ لگایا، نیلا رنگ لگایا اس کو۔ اس لیے ایک زمانے تک اس کو اب تو آج کل تو القبۃ الخضراء کہتے ہیں اسے، گنبد خضراء۔ تو پہلے کیا نام تھا اس کا؟ القبۃ الفیحاء، اس کے بعد القبۃ البیضاء سفید، اور پھر القبۃ الزرقاء ہلکا نیلا۔ اور اس کے ایک زمانے کے بعد جب اس کی دوبارہ تعمیر کرنے کی نوبت آئی تو، ہے نا، تقریباً یہ سلطان قائتبائی گزرا ہے 12ویں صدی ہجری کا۔ سلطان قائتبائی نے پہلی بار اس پر ہرا رنگ لگا دیا، اور اس کے بعد سے اس کو گنبد خضراء یا القبۃ الخضراء کے نام سے جانا جانے لگا۔ خضراء کا مطلب ہرا ہوتا ہے، سبز رنگ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اس کی تاریخ ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس کو شیخ الاسلام نے کیوں نہیں توڑا، اور اب یہ معاملہ تو آگے بھی آئے گا کہ بعد کے علماء نے کیوں نہیں توڑا، ملک عبدالعزیز نے کیوں نہیں توڑا، سعودی حکومت نے کیوں نہیں توڑا، سارے شرک کو ختم کیا۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے بڑے فتنے سے بچنے کی حکمت ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک چیز غلط ہے، لیکن اس کو ہٹانے میں اگر بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہو تو اس کو نہ ہٹایا جائے، عقیدے سے، دل سے اس کو برا سمجھا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی اس کا ڈھانچہ الگ تھا۔ اس کا ڈھانچہ کیا تھا؟ الگ تھا۔ خانہ کعبہ کی دیوار آج اتنی اونچی ہے، اس کے اوپر دروازہ لگا ہوا ہے، اور ایک دروازہ ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی، خانہ کعبہ مسجد کے فرش کے برابر میں تھا، فرش کے برابر میں تھا۔ یہ تو مکے والوں نے جب تعمیر کیا تو اپنی انانیت اور منمانی کے لیے انہوں نے ایسا کر دیا کہ ہم اونچا رکھیں گے تاکہ ہر کوئی جا نہ سکے، جس کو جانا وہ ہم سے اجازت لے، اور ہم اسے اجازت دیں گے، انتظام کریں گے تو اندر جائے گا۔ یہ برکت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہ مکے والوں نے ایسا قریش کے لوگوں نے کر دیا ہے۔ اور یہ کب کیا تھا؟ اللہ کے نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے کی بات، جب اللہ کے نبی کی عمر 35 سال کی، اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جب نبی بنا دیے گئے اور سارا معاملہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ان لوگوں کے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، اگر ان کے بہک جانے، بھٹک جانے، کنفیوژن کا، شک شبہے کا شکار ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو توڑ دیتا اور توڑ کر کے اسی بنیاد پر قائم کرتا
اس بنیاد پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بنانا چاہیے تھا ویسے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن کیوں نہیں بنایا گیا؟ وہ کام جو ضروری تھا، اہم تھا، کیوں نہیں کیا گیا؟ بڑے فتنے کے لیے، سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ اگر تمہاری قوم عائشہ، اگر تمہاری قوم، یعنی یہ ابھی جو شرک سے نکل کر کے مسلمان ہو رہے ہیں یہ، اور یہ جو مشرک ہیں پہلے سے یہ اگر معاملہ نہ ہوتا کہ یہ بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے، تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا، اس کے 2 دروازے بناتا، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، ایک آدمی یہاں سے داخل ہوتا، اگلے دروازے سے باہر نکل جاتا۔ لیکن اب میں اگر ایسا کروں گا تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ دیکھو ہم تو اپنے نہ جانے کتنے ہزار سال سے خانہ کعبہ کو محترم سمجھتے ہیں، اور یہاں پر ہم ایک ذرہ بھی کوئی ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہیں کرتے جس سے اس کی توہین ہو۔ یہ دیکھو ہم مسلمان ہوئے تو ہمارا جو نبی ہے وہ خانہ کعبہ کو ڈھا رہا۔ تو اس سے معلوم پڑا کہ فتنے سے بچنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، اور اسی لیے نہیں ڈھایا گیا ہے کیونکہ جہالت عام ہے اور لوگوں کی عقیدت ہو چکی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ڈھایا نہیں جا رہا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی، کیونکہ وہ چیز ہے اس معنی میں کہ سب کا مرکز ہے وہ، تو بڑا فتنہ کوئی نہ ہو جائے اس لیے اسے ڈھایا نہیں جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ وہاں کے علماء، حکمران، ذمہ داران، طلباء، عوام، کسی کے دل میں شرک کا شائبہ نہیں رہتا کہ گنبد ہے تو چلو اللہ کے نبی کے پاس ہاتھ اٹھایا جائے، دعائیں کی جائیں وغیرہ، ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ 7ویں صدی ہجری میں پہلی بار مصر کے بادشاہ قلاؤن صالحی نے، قلاؤن منصور، ملک منصور قلاؤن صالحی نے پہلی بار گنبد بنایا۔ تو 7ویں صدی ہجری کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی کی وفات کے 650 سال، پونے 700 سال کے بعد کی بات۔ اس لیے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ وہاں گنبد کیوں ہے۔ دنیا کے اور ملکوں میں یا کہیں اور گنبدیں بنائے کوئی، گنبدوں کی تعمیر کرے اور دلیل کیا پکڑے؟ اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر کا گنبد، تو یہ دلیل پکڑنا غلط ہے، اس لیے کہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ 7ویں صدی ہجری میں پہلی بار یہ گنبد قائم کیا گیا، وہ بھی ایک بادشاہ کی طرف سے۔ اسی لیے ہر دور میں علماء نے اس کی مذمت کی ہے، ہر دور میں علماء نے اس کی مذمت کی ہے، کہا کہ بدعت ہے، بدعت ایجاد کیا اس بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور کیا؟ یمن کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں، جن کو علامہ صنعانی کے نام سے جانا جاتا ہے، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور اپنے دور میں سنت اور سلفیت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں یہ جو گنبد آپ کو قبر نبوی کے نبوی کے حجرہ عائشہ کے اوپر دکھائی دے رہا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے الفاظ میں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دولیہ ہے، دلیلیہ نہیں ہے۔ دولیہ کا مطلب یعنی ملکوں کے حکمرانوں کا مسئلہ ہے، کتاب و سنت کی دلیل کا مسئلہ نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی دلیل کی بنیاد پر نہیں قائم کیا گیا ہے، یہ ملکوں کے اور ملکوں کے حکمرانوں کی وجہ سے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا اللہ کی کتاب و سنت کی دلیلوں سے، سلف کی دلیلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک کے ان مسائل سے اپنے آپ کو، اپنے سماج کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل سے بچنے کی، بچانے کی اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔